نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار تو حضور کا دیدار کیا تھا صحابہ نے، ان کو ایسا پیر ملا تھا، مگر جنت کی بشارت پانے کے بعد بھی قرآن ان کی پہچان یوں بیان کرتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھو گے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد فرائض رکوع سجود نہیں ہے، اس سے مراد تو نوافل رکوع سجود ہے۔ اللہ اکبر، کہ وہ کثرت سے رکوع سجود کرتے تھے۔ عرض کر رہا تھا اپنی بات سمیٹتے ہوئے جلدی جلدی چلتے ہوئے، کیونکہ اصل عنوان کی طرف بھی آنا ہے۔ اللہ اللہ، سیدنا فاروق اعظم اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چہرے پہ آنسوؤں کے نشان ہے، اور چاہے وہ پیروں کے بستر کے نیچے درہ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے پیر پہ درہ مار کے کہتے ہیں آج تم نے اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کیے۔ یہ خشیت ربانی ہے۔ آگے چلیں، سیدنا امام حسن مجتبی، دیکھو کوئی ولی خشیت سے خالی نہیں، اور ولی کی پہچان ہوا میں اڑنا نہیں، پانی پر چلنا نہیں۔ کیا بات ہے، ہوا میں اڑنے والا تو مکھی کی طرح کام کر گیا، کون سا کمال کیا۔ جو ہوا میں اڑا اس میں اور مکھی میں فرق کیا، کیونکہ مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے۔ جو پانی پر چلا اس نے کیکڑے سے بڑا کون سا کام کر لیا کہ کیکڑا بھی پانی پر چلتا ہے۔ اصل کرامت کیا ہے؟ دو چیزیں بڑی کرامت۔ نمبر ایک، پہلی بڑی کرامت حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ، ابریز شریف میں ان کا یہ ملفوظ نقل ہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں مومن کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ عقیدہ اہل سنت پر آخری دم تک قائم ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری کرامتوں کی جان سب سے بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اگر کسی کے زندگی کے اوراق میں کوئی کرامت نہ بھی ملے تو دیکھ لو کہ قبر میں سنیت والا عقیدہ لے گیا یا نہیں لے گیا۔ اگر وہ سنیت والا عقیدہ لے گیا تو اس سے بڑی کرامت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ مردے زندہ کرنا بھی اس کے بعد کی کرامت ہے، پانی پر چلنا بھی اس کے بعد کی کرامت ہے، کسی بانجھ کو اولاد دے دینا بھی اس کے بعد کی کرامت ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی تو یہ سارے کام کبھی کبھی لوگ جادو کے زور پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن عقیدہ حق پر دنیا سے جانا یہ نبی کے بیٹے کو بھی میسر نہیں آ سکتا جب تک کہ خدا کا کرم شامل حال نہ رہے۔ ہاں، یہ بات بڑی سے بیداری سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا گیا کس عقیدے پر ہے؟ تو اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں ہے کہ انسان سچی عقیدے پہ دنیا سے جائے۔ اور دوسری بڑی کرامت کہ وہ اللہ سے ڈرے اور حضور علیہ السلام کی سنت پر چلے۔ سبحان اللہ، خلاف سنت کوئی کام نہ۔ یہ دو کرامتیں جس میں وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک کرامت پر تو اللہ نے آپ کو بھی فائز کر دیا ہے کہ اگر آپ اہل سنت کے عقیدے پر ہیں سبحان اللہ، تو اس کا مطلب آپ ایک بہت بڑی کرامت، آپ کرامت کے پیچھے نہ بھاگیں، سبحان اللہ، کرامت کے پیچھے نہ بھاگیں۔ سنیو، اپنے آقاؤں کے صدقے میں اللہ نے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی کہ میں اہل سنت کا عقیدہ دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو عقیدہ غوث و خواجہ کا تھا، جو عقیدہ محبوب الہی کا تھا، جو عقیدہ مخدوم سمنا کا تھا، جو عقیدہ سرکار ربانی کا تھا، جو عقیدہ سرکار غازی ربانی کا تھا، وہی عقیدہ آج الحمدللہ ہمارا ہے۔ آپ بڑی کرامت پر فائز ہے۔ بس دوسری کرامت اختیار کر لو، وہ ہے سنت پر عمل۔ سنت پر عمل، اور وہ خشیت کے بغیر، تقوی کے بغیر نہیں ہے۔ امام حسن مجتبی کی شان آپ کو اس سے پتہ چل سکتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم قادری ہیں، یہاں اکثر بیٹھے ہوئے مشائخ قادری ہیں، سب زیادہ تر قادری، ویسے تو سارے سنی قادری، ہمارا عقیدہ یہ جو غوث پاک کا نام لے وہ قادری۔ ہم قادری کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ غوث پاک کی نسبت سے قادری کہتے ہیں، لیکن غوث پاک بھی تو اپنے آپ کو کچھ کہتے ہوں گے، ان کے نام سے ہم قادری بنے۔ وہ اپنے آپ کو واہ 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 واہ، وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے انا الحسنی، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، الحسنی ہائے ہائے ہائے، والمخدا مقامی، اللہ اللہ اللہ، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں اس لیے اللہ نے مجھے بلند مقام عطا ہائے کیا۔ ہائے ہائے، زندہ اب باد، امام حسن کو دیکھو، امام ہائے ہائے ہائے،
امام حسن مجتبی کو دیکھو، حج کو گئے، 25 پیدل حج کیے، سبحان سواریاں تھی، اور خدمت پر کون مامور رہتے تھے پتہ ہے جب امام حسن حج کو جاتے تھے؟ امام الائمہ، تاجدار کربلا، سبحان اللہ، سیدنا امام حسین جن کی خدمت پر مامور رہتے تھے اسے حسن مجتبی کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، لیکن لوگ امام حسن کو اس لیے بھول گئے کہ رافضیوں نے ایک خاموش تحریک کے تحت حسن کو چھپایا۔ دو ذات کو رافضیوں نے بہت سازش کے تحت چھپایا، ایک تو حسن مجتبی کو اور ایک تو جناب ام کلثوم بنت علی کو۔ سیدہ زینب کا ذکر کرتے ام کلثوم کا ذکر نہیں کرتے، وہ بھی کربلا میں تھی۔ ام کلثوم کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ جب ان کا نام آئے گا تو بتانا پڑے گا ان کے شوہر کا نام عمر ابن خطاب تھا، واہ واہ اور واہ عمر ابن خطاب امام حسین کے حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ یہ ماشاء کون سی بات ہے کہ بہن کو مانو اور بہن بھائی پر تبرہ کرو؟ اس لیے ام کلثوم کو چھپایا، اور حسن مجتبی کو اس لیے چھپایا کہ صلح حسن ان کو پسند نہ آئی، اس لیے امام حسن کو بھی چھپایا۔ مگر سنیو، حسن اس مرشد کا نام ہے جس کی خدمت پر مامور رہنے والی ہستی امام حسین ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حسن کے خادم اتنے بڑے مرتبے پر ہیں تو حسن مجتبی کے مقام کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ امام حسن ہے اللہ جو سرکار غوث پاک کے جد ہیں۔ امام حسن حج کو گئے، مطاف کعبہ میں سر رکھ کر دعا کرتے، اے اللہ حسن کی مغفرت کر، اے اللہ حسن کی مغفرت کر، اے اللہ حسن کی مغفرت کر۔ کسی نے روتے ہوئے دیکھا کہ مطاف میں آنسو بہ رہے ہیں اور کہتے ہیں حسن کی مغفرت کر۔ کون حسن؟ جس کا بابا خاتم الولایت، کون حسن؟ جس کا بابا قسیم جنت و جہنم، کون حسن؟ جس کا بابا ساقی حوض کوثر۔ واہ واہ واہ، عمرین سے پڑھ رہا ہوں، ماشاء اللہ، اہل سنت کی کتب سے علی ساقی حوض کوثر، علی قسیم جنت و جہنم۔ اور ایک بات کہہ دوں مطلع القمرین ہی سے اور تجھ کے مرتضوی سے پڑھ رہا ہوں، لوگ تمنا کرتے ہیں موت کے وقت قاضی ربانی کا دیدار ہو، ابھی تمنا ہو رہی تھی، کوئی تمنا کرتا ہے موت کے وقت گنبد خضرا کا دیدار ہو، کوئی کہتا ہے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک خضرا نہ دیکھ لوں، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک غوث پاک کو نہ دیکھ لوں، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک فلاں فلاں کو نہ دیکھ لوں۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے علی کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے کیسی محبت کا اظہار کیا۔ علی مرتضیٰ کو ایک جنگ میں روانہ کر رہے ہیں، علی جا رہے ہیں، نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کو دوبارہ نہ دیکھوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، فیضان غازی ربانی، سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ امام حسن کے بابا، زندہ باد کے بابا اور امی وہ ہے، واہ واہ واہ، ماں کا ذکر کیا کروں، ہائے ہائے عنوان ہی سب ختم ہے۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن میں نے بھی سیدہ کی بارگاہ میں چند مصرے کہے ہیں، حالانکہ یہاں کا بچہ شاعر ہے، علم و ادب کی زمین ہے یہ، اور ہم بیٹھے ہوئے ہی ہیں کہ علم و ادب کے گہوارے کے اندر میں نے عرض کیا تھا عرش آیا جیسے فرش پر، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، عرش آیا جیسے فرش پر، عرش واہ واہ، آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی ہے فاطمہ۔ اللہ اللہ، عرش آیا، عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی ہے فاطمہ۔ کیوں؟ اس نے کہ اپنی مرضی سے نہیں کہا، ام المومنین سیدہ عائشہ بنت صدیق نے کہا تھا، صورت میں، سیرت میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سخاوت میں، نبی کے سب سے زیادہ میں نے کسی کو مشابہ دیکھا تو ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب بھی چہرے نبی دیکھنا چاہتے تو بی بی زہرا کا دیدار کرتے تھے ہم۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کے بستر پہ قرآن آتا ہے وہ سیدہ عائشہ فرما رہی ہے، اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا بابا ایسا، امی کیسی؟ ایک بات عرض کروں گا، زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا ورنہ اصل عنوان سے دور ہوتا جاؤں گا۔ کوئی کہتا ہے مولانا مجھے پہچانے یار میں کون ہوں؟ کہا کون ہے آپ؟ کہا مجھے دیکھ کر
محمود میں اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بات ہے, اچھی بات ہے, بڑی بات ہے, خوش نصیب ہیں آپ. مجھے دیکھ کر خوش کرمی اپنی جگہ چھوڑ دیتے, اپنی جگہ پہ بٹھاتے. کوئی کہتا ہے سیاسی دنیا میں, ارے مجھے دیکھ کر ایم ایل اے اور ایم پی اپنی جگہ چھوڑ کر مجھے بٹھاتے, میرے لیے کھڑے رہتے ہیں وہ لوگ. میں نے کہا مان لیا تمہیں, سیاست کی دنیا میں تمہیں مانا, مذہب کی دنیا میں انہیں مانا جنہیں پیر لوگ اپنی جگہ پہ بٹھا دے. لیکن اب حسن کی امی کو دیکھ, ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ, ہائے ہائے اندازہ کر اللہ اللہ اللہ. اگر تیرے خیالات کا جبریل واقعی کسی سدرہ پر منڈلا رہا ہے, تیرے خیالات کا جبریل اگر واقعی کسی سدرہ کے تخیلات اور اس کی بلند پروازیوں کی طرف منڈلا رہا ہے, تو اندازہ کر, فکر و خیالات کو باوضو کر کے سوچ. لیکن یاد رکھ, تیری سوچوں کا قصر منہدم ہو جائے گا, لیکن مینار قصر فاطمہ کی طرف تیری نگاہ نہ اٹھ سکے گی. اللہ اللہ اللہ. ٹوپیوں والوں کی ٹوپیاں گرے گی, تاج والوں کے تاج گریں گے. کیوں؟ کسی کے لیے پیر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے, کسی کے لیے لیڈر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے. حسن کی امی وہ ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہے, میں نے بار بار دیکھا, ہر بار دیکھا, جب بھی فاطمہ آتی تو سید الانبیاء اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے, اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے, ان کے ہاتھ چومتے, ہاتھ چومتے, ہاتھ چومتے, اور ہاتھ چوم کر کہتے, فدا کے امی وابی یا فاطمہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دختر مصطفیٰ فاطمہ زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. حسن کی امی کی شان یہ, اور ایک دو مرتبہ کی بات نہیں ہے, لیکن بات آ گئی ہے تو مجھے یہاں ایک بات یاد آئی. لوگ کہتے سنی اہل بیت کی فضیلت ہی نہیں پڑھتے, ہم کہتے ہم سے اچھا کون پڑھ سکتا. ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ. آئیے میں دو مصرے پڑھوں جو میرے امام نے سیدہ کی فضیلت میں کہے. امام کہتے ہیں نور. ہاں ہاں, واہ. اگر سب شامل ہو سکتے تو ہو جائے. سبحان اللہ سبحان سنیوں اللہ. کے بچے کو یاد ہونا چاہیے. میں تو سوچتا ہوں اس کو ہر تقریر میں پڑھوں. کیا شان ہے, نور, بنت نور, ہائے ہائے ہائے, زوج نور, اللہ اکبر اللہ اکبر, ام نور نور. ہائے ہائے ہائے. باندھا والے اب تھوڑی توجہ کرو. شعراء کی سرزمین پہ, علماء کی سرزمین پہ, وہ بھی علماء نہیں, علماء ربانیین کی سرزمین پہ رہنے والوں, مفسر قرآن کے گلی کوچوں کا طواف کرنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح. نور, سیدہ فاطمہ نور ہے, بنت نور, نور کی بیٹی ہے, زوج نور, نور کی بیوی ہے. یہاں امام نے علی کو خاندان سے الگ کرنے والوں کو الگ کر دیا. علی کو الگ مت سمجھنا, علی بھی نور ہے. کیوں علی نور ہے؟ کہ سب لوگ الگ الگ خاندان کے ہیں, اور میرے نبی نے فرمایا یہ بھی مطلع القبرین میں ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب الگ الگ درختوں سے ہیں, میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے. زوج نور, وہ نور کی بیوی ہے. کوئی ایسی خاتون بتا دو جو خود نور ہو, اس کا باپ بھی نور ہو, اس کا شوہر بھی نور ہو. اور ام نور نور, نور نور کی ماں ہے. وہ ایک نور سے مراد امام حسن ہے, اور ایک نور سے مراد امام حسین ہے. ام نور نور. جب ایسے لوگ ہو نا نیچے بیٹھے ہوئے, اور ایسے لوگ ہو اوپر بیٹھے ہوئے, تو میرا دل چاہتا ہے کہ پھر میں اس شعر کو اپنے انداز میں پڑھوں, لیکن آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. دیکھیں میں یوں پڑھتا ہوں اس کو. نور بنت نور زوجے نور ام نور نور. کیا آپ سب مل کے نہیں پڑھیں گے؟ میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں نا, میں کوئی مولوی مولانا, کوئی بہت بڑا خطیب ادیب نہیں ہوں, نہ میں شعلہ شبنم ہوں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ پڑھیں, لیکن آپ کی عقیدت پر ہے, آپ کو سامنے ملنا ہے. ہاں پڑھیں گے سب, لیکن
نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا اور ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا تو نتیجہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ منقبت سنی یوں داستان اہل بیت بیان کرتے ہیں امام حسن مجتبی مطاف میں سر رکھ کے کہتے اللہ حسن کی مغفرت کر دے اللہ حسن کی مغفرت کر دے جب سر اٹھایا امام حسن نے تو کسی کہنے والے نے کہا حسن دیکھو لہجہ کیا ہے کہنے والے کا حسن تمہارے بابا علی تمہاری امی فاطمہ تمہارے نانا نبی تم اور تمہارے بھائی جنتی جوانوں کے سردار آپ مغفرت کے لیے رو رہے اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو یہی سمجھنے کی بات ہے سنیو یہی سمجھنے کی بات ہے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہ ملے اور وہ فلموں میں 3 گھنٹے لگائیں فجر میں سوتے پڑے رہیں عورتوں پہ بد نظری کریں نگاہوں پر کنٹرول نہ کریں حرام لقمے کھائے سود کی شکل میں جھوٹی باتیں کر کے اس کو گناہ بھی نہ سمجھیں اور جنت کی بکنگ قائم رہے رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی امام حسن مجتبی رو رہے ہیں کہنے والا کہتا ہے تمہاری امی تو فاطمہ ہے تمہارے ابا علی مرتضیٰ ہیں تمہارے نانا مصطفیٰ جان رحمت آپ مغفرت کے لیے رو رہے ہیں امام حسن کہتے چپ رہے یہ ماں باپ کی منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے یہ اللہ کا حرم ہے اللہ کا حرم تو نے جیسے کہا میرے ماں باپ ویسے ہی ہے تو نے جیسا کہا میرے نانا ویسے ہی ہے تو نے جیسے کہا میں اور میرا بھائی ویسے ہی ہے لیکن یہ اللہ کا حرم ہے یہاں منقبتیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے یہاں تو رو کر خدا کو راضی کرنے کی جگہ اب اس طرز عمل پر حسن کے طرز عمل حسن توجہ کرنا امام حسن کے طرز عمل حسن پر اگر عمل کرتا ہوا آپ کو کوئی نظر آئے گا تو اس ہستی کو کہتے ہیں مفسر قرآن زندہ باد سبحان حضرت محمود میاں صاحب کا بھائی جان کا میں نے مضمون پڑھا کنز الایمان میں جس کا رسم اجرا شاید ادا ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں ابھی دسترخوان پر حامد بھائی جان بھی فرما رہے تھے کہ کم و بیش 10 سال اخیر کی زندگی کے ان دونوں بھائیوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ایک دن بدل کر یا کچھ عرصہ بدل کر حضرت مفسر قرآن کے ساتھ رات گزارنے کا موقع ملتا تھا محمود بھائی جان فرماتے ہیں اپنے مضمون میں جو میں نے اس کو دیکھا کہ رات کے آخری پہر میں تہجد میں اٹھ کر ایسے روتے تھے ان کو دیکھ کر کے دیکھنے والے کو رونا آتا تھا کیوں رو رہے تھے کیا یہ حدیث یاد نہ تھی کہ آل فاطمہ پر جہنم کی آگ حرام ہے کیا یہ حدیث یاد نہ تھی کیوں رو رہے تھے اپنے اجداد کی سنت پر عمل کرتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے روتے میں لوگوں نے دیکھا اور میں کہتا ہوں مفسر قرآن کے متقی ہونے میں شک کیا ہے اس لیے کہ اگر محمود بھائی جان کہے تو ایک بیٹا کہہ رہا ہے خوشتر بھائی جان کہے تو بھتیجا کہہ رہا ہے بھائی کہہ رہا ہے اسی طریقے سے اگر شاہد بھائی جان کہے تو بڑا بیٹا کہہ رہا ہے لیکن بیٹا تو باپ کی تعریف کرتا ہی ہے اگر مریدین کہہ رہے ہو
تو بھی ٹھیک ہے، مرید تو پیر کی تعریف کرتا ہی ہے، لیکن مفسر قرآن کو ہم ان کے بیٹے اور ان کے مریدوں کے کہنے پہ متقی نہیں مانتے. کیا بات. مفسر قرآن کو ہم متقی مانتے ہیں اس شخص کے کہنے پر جس کو مفسر قرآن نے خود ولی بھی کہا، غوث بھی کہا، زندہ باد زندہ باد، قطب بھی کہا. سبحان اللہ. اس لیے کہ پیر کی تعریف مرید ہمیشہ کرتے ہیں، اور سارے پیر اس اعتبار سے خوش نصیب یا اکول ہیں کہ مریدین تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ مریدین منفرد ہے جس کی پیر تعریف کرتا ہے، پیر جس کی تعریف کرتا ہے. مفسر قرآن ان خوش نصیب ہستیوں میں سے ہے کہ ان کے پیر نے ان کی تعریف کی، بڑی شان سے تعریف کی. خط لکھا اٹاوا والوں کو، اٹاوا والوں میں نے اپنے گھر کے سب سے پرہیزگار انسان کا انتخاب تمہاری بستی کے لیے کیا ہے. بتاؤ جس کو سرکار ربانی اپنے خاندان کا سب سے متقی کہے، اس سے بڑا متقی زمانے میں کون ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حضور مفسر قرآن. پیر جسے متقی کہے، اور یاد رکھنا پیر متقی کہے ٹھیک ہے، بڑی بات ہے، لیکن جس کا بڑا بھائی جو بھی کوئی چھوٹا نہ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں خطیب یورپ و ایشیا حضرت سیدی مظہر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اگر ان کی کوئی فضیلت نہ بھی پڑھی جائے، کوئی فضیلت نہ پڑھی جائے، یہ کہہ دیں کہ غازی ربانی مفسر قرآن کے بڑے بھائی تھے. کیا بات، کیا بات. میں سمجھتا ہوں یہی فضیلت بہت بڑی ہوتی ہے کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ جس کا چھوٹا بھائی ایسا اس کا بڑا بھائی کیسا. ارے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان. ارے زندہ باد زندہ باد. مختصر میں فضیلت پڑھی جائے بڑا بھائی کیسا ہوگا. اب وہ بڑا بھائی جب یہ کہے کہ میں عمر میں بڑا ہوں، کیا بات، کیا بات. عمر میں بڑا ہوں لیکن تقویٰ میں میرا یہ چھوٹا بھائی مجھ سے بڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مفسر قرآن کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. یاد رکھنا دور دور جا کر کے تقوی کی سند آپ حاصل کر سکتے ہیں جی، لیکن گھر کے اندر گھر والے جس کو متقی کہیں اس کے متقی ہونے میں شک کیا ہے، اور جو ایسا متقی ہو پھر اس کے ولی ہونے میں شک کیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون. سبحان اللہ. اور بات اب سمیٹتے ہوئے عرض کروں، کیونکہ ولی کی پہچان میں نے ایک عرض کی کہ عقیدہ حقہ پر ہو، سبحان اللہ. اور ساری زندگی اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا، سننے والوں نے سنا.